کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اس کا گلا نہیں گھوٹا۔ مثال کے طور پر انسان جوان ہوتا ہے، سیکشول ڈیزائرز ہوتے ہیں، اب اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے ایک راستہ تو بالکل بند کر دیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا، لیکن فطرت کا تقاضا ہے، اللہ نے اس کی تکمیل کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا، نکاح کا دروازہ، اور اس نکاح کو عبادت بنا کر لوگوں کے لیے پیش کر دیا۔ فطرت کا گلا نہیں گھوٹا شریعت۔ اب میں نے عرض یہ کیا کہ یہ جو حسد ہوتا ہے، سامنے والی کی چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ جو گاڑی گزری ہے، او ہو کیا گاڑی ہے، اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور میں بائک پہ جا رہا ہوں، کیا یار کاروبار ہے جی یار، زبردست، بڑے ہی پیسے کی ریل پہلے تھی ماشاءاللہ، اس کا تو بھائی کیش کا کام ہے، صبح جاتا ہے اور رات کو گڈیاں کی گڈیاں اٹھا کر کے اپنے گھر جاتا ہے، بڑا زبردست وی آئی پی کام اس کا جمع ہوا ہے، ہوتا ہے فطری بات۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک جائز دروازہ کھول دیا، اس کو مثال سے میں سمجھا چکا ہوں آپ، اب آتے ہیں پوائنٹ کے اوپر۔ اللہ نے اسی فطرت کا ایک جائز دروازہ کھولا اور اس کو شریعت کہتی ہے غبطہ۔ کیا کہتی ہے؟ غبطہ، جس کو ہم اپنی اردو زبان کے اندر رشک کہتے ہیں، رشک۔ حدیث میں آتا ہے صرف 2 چیزوں کے اندر رشک کرنا جائز ہے۔ اس کو میں حسد کا نام نہیں لے رہا، ورنہ آپ کہیں گے جی مولوی صاحب نے بتا دیا حسد کرنا جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، 2 چیزوں کے اندر غبطہ اور رشک کرنا جائز ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ ان 2 چیزوں کو آپ نے سننا ہے۔ رجل، ایک ایسا شخص، آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ نے بڑے ہی فراوانی کے ساتھ مال دیا ہوا ہے، بڑا ہی مال ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا جمع جمایا کاروبار ہے، صبح جاتا ہے دکان پر، شام کو گڈیاں اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے انکم آتی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ مہینہ ختم ہوتا ہے پیسے اس کی جیب میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ بِالْحَقِّ۔ اب مالدار بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مالدار وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ آیا، پیسہ کمایا اور اس پیسے کو گناہ کے کاموں میں لگایا، گناہ کی چیزیں اس پیسے سے خریدنا شروع کر دی، بڑے ہی فحاش ہے، عریانی کے کام کرتا ہے، حرام چیزیں خریدتا ہے، حرام چیزیں کھاتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پیتا ہے۔ اور ایک دوسرے قسم کا مالدار ہے، آپ نے فرمایا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ بِالْحَقِّ، ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ نے بڑا مال و متاع دیا، بڑا کاروبار دیا، بڑا بینک بیلنس دیا، لیکن اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے اس کو مسلط کر دیا۔ یہ پیسہ جو نا اس کے ہاتھ سے کسی غلط راستے میں نہیں جا سکتا، یہ پیسہ کسی حرام کام میں نہیں جا سکتا، اور اس پیسے کو یہ صرف اور صرف کبھی مسجد بنواتا ہے، کبھی کنواں کھدواتا ہے، کبھی کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر اس سے رشک کرنا جائز ہے۔